درود بر محمد و آل محمد. اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون. اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون. گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون. مسجد کے سامنے تمہیں ماتم ہے ناگوار. مسجد کے سامنے تمہیں ماتم ہے ناگوار. دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون. اے کلمہ گو بتا. درود بر محمد و آل محمد. اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین. اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین. ابھی فلک سے آتی ہے آواز فاطمہ. ابھی فلک سے آتی ہے آواز فاطمہ. امت نے ہائے تجھ کو کفن بھی نہیں دیا. امت نے ہائے تجھ کو کفن بھی نہیں دیا. اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین. اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین. امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا. امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا. پامال تیری لاش کو بعد قضا کیا. پامال تیری لاش کو بعد قضا کیا. اے گل بدن حسین غریب الوطن حسین. اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین. سوتی تھی صدا لخت جگر تجھ کو سلا کر. سوتی تھی صدا لخت جگر تجھ کو سلا کر. چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر. چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر. تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین. اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین. آئی نہ کبھی لال تجھے دھوپ میں لے کر. آئی نہ تجھے آئی نہ کبھی لال تجھے دھوپ میں لے کر. اب تپتی زمیں پر ہے تیرا لاش بے سر.
اب تپتی زمین پر ہے تیرا لاشے بے سر اوریا بدن حسین غریب الوطن حسین اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین مسرور کام آئے گا گریا یہ خبر میں مسرور کام آئے گا گریا یہ خبر میں اے کاش لب پہو میرے نوحہ یہ حشر میں اے کاش لب پہو میرے نوحہ یہ حشر میں اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین اے بے کفن حسین مومن ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی کی ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. صلوات علی محمد و آل محمد. بول زینب چلی کہاں ماں چھوڑ کر ہم کو جا چھوڑ کر ہم کو جا بھائی شب پچھاڑ کھا کھا کر پوچھتے گئے کام پوچھتے گئے کام بھائی سرور کا دم نہ گھٹ جائے کب سے کرتے ہیں وہ کب سے کرتے ہیں وہ آج بن ماں کی ہو گئی افسوس تیری دکھیاری تیری دکھیاری اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ لوگ اب دیں گے گھر کیا لوگ اب دیں گے گھر کیا بول صلوات علی محمد و آل محمد. کہتی تھی رو کے زینب نالا جواب دو خاموش کیوں ہو اے میری اماں جواب دو کیا ہو گیا یہ حشر کا ساما جواب دو ہوتی ہے بیٹیا پہ قربا جواب ہوتی ہے بیٹیا پہ قربا جواب دو
اب تو برائے خالق یزداں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو۔ ہم سائیوں کی تھی یہ شکایت کے اماں جان، یا دن کو روئے یا تو کرے رات کو فغا، رونے سے آپ کے ہیں خلل کام یہاں، نانا کے بعد پھر گئے جو تھے میں، نانا کے بعد پھر گئے جو تھے میں، کیسے تھے کلمہ گو وہ مسلمان، جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو۔ نانا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا، پہلو پہ در گرایا گیا صبر کر لیا، امت نے جو ظلم کیا صبر کر لیا، ظلم کا کیا صبر کا، ظلم کا گلا نہ کیا صبر کا لیا۔ کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو۔ بھائی حسن حسین ہے گریاں اٹھو اٹھو، کنبہ ہے اب تمہارا پریشاں، اٹھو اٹھو کچھ بولتی نہیں میری اماں، اٹھو اٹھو کیسی لگی نیند میں قربا، اٹھو کیسی لگی نیند میں قربا، اٹھو زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو۔ دینے لگے جو غسل تو روئے بہت علی، تھاما جگر کو پہلو پا جس دم نظر پڑی، فارغ جو غسل سے ہوئے رو کر صدا یہ دی، زینب بابا دیکھ لو دیدار، زینب بابا دیکھ لو دیدار، بیٹی تمہاری آتی ہے نالا جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب۔ بھائی حسین روتے ہیں اٹھ کر گلے لگا، غم میں تمہارے پیٹے ہے سر انہیں مناؤ، کنبے سے اپنے آخری ملتے ہوئے تو جاؤ، پھر ایک بار بیٹی کو اپنی صدا، پھر ایک بار بیٹی کو اپنی صدا کیا سو رہے ہو
تم پا میں قربان جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو اے میری رام زادہ دل افگار مجا محبوب کبریا کی ازادار مجا کیا ہو گئی جان سے بیزار مجان کچھ تو کہو زبان سے ایک بار کچھ تو کہو زبان سے ہمارا بیٹی کھڑی ہے مسترو حیران جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب بابا ہے صرف گریا زاری اٹھو اٹھو دیکھو تو سارے گھر کی تباہی اٹھو اٹھو تم کو قسم ہے حق کی میں واری اٹھو اٹھو لو آ گئی تمہاری سواری لو آ گئی تمہاری سواری اٹھو اٹھو آئے در پابو ذرو سلمہ جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو فاتحہ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے
اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی؟ باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے، کہ اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے، دل کا کیا حال ہوا ہو گالی اکبر جب لے کے مرنے کی رضا رن کو سدھارے ہوں گے، کہ رولو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر قربا، رولو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر قربا، ارے کل کو رسی سے بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے، کل کو رسی سے بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے، جام اشکوں کے لیے کر بو بلا تک پہنچو، دیکھ تیرا وہاں پیاس کے مارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے۔ سلامی لینوں نے کیا کیا جفا کی نشا کی ہوئی المشکل کشا کی صلاح، یہ مانا ہے تسلیم و صبر و رضا کے، کہ قاتل کے حق میں بھی کہ قاتل کے حق میں نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے
اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے چکی مجرو دو یہ حالت تھی مخدوم ہے یہ کہتی تھی بنت علی بخت غارہ کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پلے رہنے دے اس کو میرے سر پلے رہنے دے اس کو کہ یہ کونا چادر تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو وہ اب دن کو محتاج ہے کرد نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لائنوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرا اماں نہ اتنا رو غلاموں پر رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑ دیں نہیں تو گلے ہم کپڑے پھاڑ دیں نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی وہ پورے گریا سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے صاحب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں بلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سب موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیام عرب شاہ بہروبن گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے
بابا کا سوگ لے کے بابا کا سوگ لے کے جاؤ یا لے میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدھارے کام بابا سدھارے کام مجھے کیا مدینے سے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلی سہرانہ دیکھا ایک سہرانہ دیکھا ایک لے چلے پھر تو محلے میں شربپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورک کے منہ پا مردے مورک کے منہ پا مردے ناظر پھٹ گئے اے میری فاقہ کش میری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری ناچا اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان نانا موی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر بٹوبیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پاپ پہنچے وہ نیم جہاں حسرت سے دیکھا مردے کا موریہ کی حسرت سے دیکھا مردے کا موریہ کی اماں غلام آئے رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے حضرات مومنین آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی
درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ابعث ثوابها الى ارواح جميع المؤمنین والمؤمنات لا سیما زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی بحق الحسین وجدہ وابی وامہ واخیہ وذریتہ ووالیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المزی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. اللهم صل على خدایا صدقہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. مرحومہ کنیز سیدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. مرحومہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. بی بی کی اس کنیز کی منازل آخرہ کو آسان فرمائے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اس مرحومہ کو جوار جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرمائے. خدایا آل سعود کو ذلیل و رسوا فرما. آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے. میں اپنا بیان شروع کروں. اللہم صل علی. میرے محترم مزار ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجلس ترحیم ہے، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ ملک کی افتتاحی آیت تلاوت کی ہے. خداوند قدوس فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مملکت ہے. کوئی بھی شخصیت ہو اس کے کئی تعارف ہوتے ہیں. مثلا شخصیت امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں اس آیت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. امیر کائنات کی شخصیت ہے، مولا کے بہت سے تعارف ہیں. امیر کائنات کا ایک تعارف موسی صاحب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی ایسے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ علی ایسے تھے. ایک تعارف میرے آقا کا یہ ہے. ایک تعارف اس سے بڑھ کے ہے کہ کوئی عالم بتائے کہ علی ایسے تھے، یہ اس سے بڑھ کے تعارف ہے. پھر اس کے بعد ایک اور تعارف ہے، اگر کوئی مجتہد مرجع بتائے کہ حسنین کے بابا ایسے تھے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کا تعارف ہے. پھر ایک تعارف ایسا ہے کہ کبھی کبھی حسن یا حسین بتائیں کہ میرے بابا ایسے تھے. اللہم صل علی. یعنی ایک تعارف میرے مولا کا جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو کرواتے ہیں.
ایک تعارف جو علماء اولیاء علی علیہ السلام کا کروائیں، ایک تعارف کے جہاں حسن بتائیں کہ علی ایسے تھے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں علی خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ جنگ خندق میں آپ کو یاد ہوگا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا مرحب نہ جانتا تھا کہ میرے مقابلے پہ کون آ رہے ہیں؟ عمرو ابن عبد ود نہیں جانتا تھا کہ میرے مقابلے پہ کون آ رہے ہیں؟ یہ علی کیوں اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں؟ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بعین ہی اسی طرح ہے۔ آپ اپنی اور میری اپنی ذاتی زندگی میں، آپ اور میں ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب دو آدمی، خدا نہ کرے کہ مومنین میں آپس میں لڑائی ہو، لیکن اگر دو آدمیوں میں لڑائی ہو تو وہ ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں تو جانتے ہیں، کسی بات پر لڑائی ہوئی ہوگی، اس کے بعد لڑے ہوں گے تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن یہ شخص کیوں کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ جب کوئی خاص مرحلہ درپیش ہو تو شخصیات اپنا تعارف خود کروایا کرتی ہیں۔ جب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ آج کی میری ضربت کائنات اور ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری پڑنے والی ہے۔ حیدری یا علی یا علی۔ تو یہ قرآن کریم کا بھی یہ وہ ان چند مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں رب ذوالجلال اپنا تعارف خود کروا رہا ہے۔ رب امیر کائنات کے بھی اسی طرح تعارف ہیں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو بتائیں کہ خدا کیسا ہے، علماء خدا کا تعارف کروائیں، اور کبھی کبھی نہج البلاغہ میں علی خدا کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا خود اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اور یہ مواقع کب آتے ہیں کہ جب کوئی بڑا اہم مرحلہ درپیش ہو تو پھر شخصیات اپنا تعارف خود کروایا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مملکت ہے، جو ملک کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اپنا تعارف آگے بڑھایا، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسا قادر کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ایسا قادر ہے کہ وہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ہم ان مقامات سے سرسری طور پہ گزر جاتے ہیں۔ حضور ایک رات میں شبینے میں قرآن پڑھنا اور ہے، اور علی کا قصیدہ سمجھ کے قرآن پڑھنا اور ہے۔ حیدری، توجہ ہے نا میرے محترم حضرات، یہ کیا ارادہ ہے؟ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، چاہتا وہ ہے کرتے یہ ہیں۔ جوان ہمارے ہی پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو زبان ہے، اور خدا کی قسم جملہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں، 23,000 سال 20,000 سال سے زیادہ کی ہسٹری میں یہ جو الفاظ اور جو حروف بنے ہیں، الف بھی بولا جاتا تھا، با بھی بولی جاتی تھی، تا بھی بولی جاتی تھی، جیم ہا خا، یہ الفاظ اور حروف موجود تھے جب یہ زبانیں وجود میں آئی۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، جب عربی میں پہلی دفعہ کسی نے کلام کی، جب زبانیں جنم لے رہی تھیں، ان حروف کو استعمال کرتے کرتے بنی نو انسان یہاں تک پہنچی۔ خدا کی قسم الف کو 23,000 سال میں اور ان سب حروف کو 23,000 سال میں کسی نے اس طرح استعمال نہ کیا جیسے زینب کے بابا نے ان حروف کو استعمال کیا ہے۔ یہ علم علی ہے، یہ علم حیدر کرار ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ حروف و الفاظ
یہ مفاہیم، یہ معانی، یہ گفتگو کیا ہے؟ آپ کے تالو اور دانتوں کے درمیان ایک زبان ہے. زبان ہوا کو اس طرح سے دہن سے خارج کرتی ہے کہ وہ الفاظ اور حروف بن بن کے نکلنے لگتے ہیں. زبان کو پش نہیں کرنا پڑتا، زبان کو حکم نہیں دینا پڑتا، زبان کی مدد نہیں کرنا پڑتی. آپ جملہ سوچتے ہیں، زبان ادا کر دیتی ہے. کوئی بتائے کہ وہ جملہ سوچ کے پھر زبان کو بتاتا ہے کہ اب اس دانت کی فلاں مقام پہ جا تاکہ واو نکلے. اب زبان کو بتائے کہ منہ میں اس طرح سے جا کہ با بن جائے. آپ سوچتے ہیں، زبان کرتی جاتی ہے. بس یہی فرق ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، یہ زبان چلائے تو کائنات بنتی ہے. وہ ارادہ کرتا ہے، بولتے یہ ہے یا علی یا علی یا علی. آپ کے ارادے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان سے گفتگو تشکیل بات پاتی ہے. جب ارادہ اس کا ہوتا ہے اور زبان ان کی ہوتی ہے تو پھر قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. کسی کو اولاد مل جاتی ہے، کسی کو رزق مل جاتا ہے، کسی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کی زندگی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز بقادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اپنے تعارف کو خداوند قدوس نے اور آگے بڑھایا. وہ وہی ذات بابرکات ہے کہ جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور جس نے موت کو بھی خلق کیا. اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے، یہاں پہ اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اس بات پر قادر نہ تھا کہ فقط زندگی کو پیدا کر دیتا، موت کو خلق ہی نہ کرتا؟ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ میں سائیکولوجیکل اور لاجک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ موت سے ڈرنا بنتا نہیں ہے. کیوں؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان حادثے سے ڈرتا ہے. مثلا بیماری سے انسان ڈرتا ہے. کیوں؟ کہ کوئی بچ سکتا ہے، کسی کو بیماری لگ سکتی ہے. ایکسیڈنٹ سے ڈرتا ہے انسان کہ کوئی بچ سکتا ہے. موقع ہوتا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یعنی انسان حادثے سے ڈرتا ہے. کبھی آپ بچے کو خوف زدہ نہیں دیکھیں گے کہ میں جوان ہونے لگا ہوں. ہر کوئی جوان ہو رہا ہے، یہ بھی ہوگا. الہم نصف الحرم، بڑھاپا حالانکہ بہت خود بذات خود روایات میں موجود ہے کہ بڑھاپا خود بیماری ہے. لیکن کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ کہنے نہیں میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا؟ نہیں، ایک ایک دن کی زندگی کے لیے لاکھوں ڈالرز لٹائے جاتے ہیں. جب موت ہر کسی کو آنی ہے، میں اپنے ماں باپ کو اور ایک بھائی کو دفنا چکا ہوں. بھائی عباس نے اپنی والدہ کو دفنایا ہے. جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنا چکے ہیں اور ہمیں بھی علم ہے، یقین ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، تو پھر موت سے ڈر کیسا؟ حضور، یہ موت سے ڈر نہیں ہے، یہ اپنے کرتوتوں کا خوف ہے. بلال محمدی صحابی رسول جب اس دنیا سے جانے لگے، پائنتی زوجہ بیٹھی ہے، رونے لگی بلال کی زوجہ. کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ تم تنہائی کے گھر میں جا رہے ہو. کہا روتی کیوں ہو؟ بلال دیکھ رہا ہے کہ ملائک کی صفیں اس کے انتظار کے لیے کھڑی ہیں. اللہم صلی علی. حضور، یہ ہمیں اپنے اعمال کا خوف ہے. اگر ہمیں یقین ہو کہ جیسا علی چاہتے تھے ویسا بن کے جا رہا ہوں تو پھر یہ زندگی قید خانہ بن جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. الدنیا سجن المومن، پھر یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ بن جاتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ فقط زندگی کو پیدا کر دیتا، موت کو خلق ہی نہ کرتا. اسی آیہ مبارکہ میں وجہ خلقت موت بتا دی. لِيَبْلُوَكُمْ، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں
آزمانا چاہتا ہے. کس طرح کی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے؟ ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا حساب لیں گے، تمہیں امتحان میں ڈالیں گے. 5 امتحان قرآن کریم نے بتائے کہ جن میں سے کسی سے 1 امتحان، کسی سے 2 امتحان. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اس کا امتحان لیا جائے گا. من الخوف، خدا خوف سے امتحان لیتا ہے، بندے پہ خوف کو طاری کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب میرا بندہ خوف زدہ ہو تو اپنے جیسے کی پناہ ڈھونڈتا ہے یا خالق کی پناہ میں آتا ہے. من الخوف والجوع، بھوک سے آزماتا ہے خدا کہ جب میرا بندہ بھوکا ہو تو کیا اپنے جیسے محتاج کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا میری بارگاہ سے مانگتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میرے محترم حضار یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ خدا نقص اموال سے آزماتا ہے. کسی کو خدا زیادہ رزق دے کر آزماتا ہے، کسی کو خدا کم رزق دے کر آزماتا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو رزق کا نظریہ ہمارا ہے قرآن کا وہ نظریہ نہیں ہے. جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں اہل بیت اس کو رزق ہی نہیں سمجھتے. آپ نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اللہ کی اطاعت اہل بیت کی نظر میں سب سے بہترین رزق ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اور یہیں پہ اگر اجازت ہو تو جملہ عرض کرتا چلوں، سرکار وفا کی جشن ولادت آپ نے منایا، ہم نے بھی فضائل پڑھے، آپ نے بھی فضائل پڑھے، لیکن جب امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام محمد وآل محمد، جب میرے مولا سرکار وفا کی فضیلت پڑھتے ہیں، قبر جناب سرکار وفا پہ جا کے ذریعہ مطہر کے پاس چھٹے معصوم جاتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. امام صادق کی نظر میں جناب سرکار وفا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، وہ کہتے ہیں اے عبد صالح میرا تجھ پہ سلام ہو کہ تو اطاعت گزار تھا خدا کا، تو اطاعت گزار تھا رسول کا، تو اطاعت گزار تھا امیر المومنین کا. آپ نے اطاعت کی امام حسن کی، آپ نے امام حسین کی ایسی اطاعت کی. یعنی مولا کی نظر میں فضیلت سرکار وفا یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کے حسین کا مطیع کوئی نہ تھا. حضور اطاعت فضیلت ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ دین مرضی بندہ کا نام نہیں ہے. ہم نے اپنی مرضی کو دین سمجھا ہے. مولانا یہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم یہ جملے سنتے ہیں، یہ کیسے دین ہو سکتا ہے، یہ کیسے مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے. حضور آپ کون ہیں؟ دین آپ کی فکر کا نام نہیں ہے، دین مرضی مولا کا نام ہے. جب علی کہیں تلوار اٹھاؤ تو اس وقت تلوار رکھنا حرام ہے، اور جب علی کہے کہ تلوار رکھ دو اس وقت تلوار اٹھانا حرام ہے. اللہم صلی علی لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. نقص من الاموال، مال کی کمی بیشی سے آزماتا ہے خدا. چھٹے امام کی خدمت میں ایک مومن آیا، کہا مولا تنگی رزق کا شکار ہوں. بہار الانوار میں روایت، بہار الانوار کے علاوہ بھی کتب میں یہ روایت موجود ہے، تنگی رزق کا شکار ہوں. مولا نے دعا فرمائی، چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا، مولا تنگی رزق کا شکار ہوں. معصوم نے دعا کی، چلا گیا. تیسرے دن آیا تو سوال بدل دیا، کہا مولا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے لبہائے مطہر سے دعا نکلے
اور وہ مستجاب نہ ہو، میرے رزق میں وسعت نہیں آئی. کہا کہ تو رزق کس کو سمجھتا ہے؟ اس کے بعد معصوم نے ایک سوال کیا، کہا کہ اگر میں تیرے سامنے زمین کو حکم کروں اور وہ اپنے سارے خزانے اگل دے، آسمان سے خزانے تجھے دے دوں، زمینوں کے خزانے تجھے دے دوں، اور اس کے بدلے میں تجھ سے ولایت امیر المومنین مانگ لوں، کہا مولا کائنات دے دے، علی کی ولایت نہیں دے سکتا، تو کہا پھر وہ رزق بڑا ہے یا یہ رزق بڑا؟ اللہ اکبر. وسعت رزق محبت امیر المومنین، جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں وہ کائنات میں رزق کی سب سے گھٹیا قسم ہے. میں دلیل عرض کر دیتا ہوں، امیر کائنات کا شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو. کہا کہ ہم اللہ کی تقسیم رزق پہ راضی ہیں، اللہ نے جو رزق کی تقسیم کی ہے ہم اس پر راضی ہیں. لنا علم، کہ جب اللہ رزق تقسیم کرتا ہے تو رزق علم ہمیں دیتا ہے. وللأعداء مالو، اور یہ جو رزق مال دنیا ہے یہ ہمارے اعداء کے لیے ہے. اور اس کے بعد اس تقسیم کی وجہ بیان کرتے ہیں جو لاجک ہے، کہا فإن المال یفنا عن قریب، یہ مال عن قریب فنا ہونے والا ہے. وإن العلم باق لا یزال، جب تک قرآن باقی ہے تب تک نہج البلاغہ باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے تب تک صحیفہ کاملہ باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے تب تک صحیفہ سجادیہ باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے تب تک صحیفہ علویہ باقی ہے. کہا کہ وہ مال دنیا فنا ہونے والا ہے. ہاں علی کہ جو علم رزق علم بانٹتے بھی ہیں اور خدا نے انہیں علم دیا بھی ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، یہ وہ رزق ہے کہ جس کو بقا ہی بقا ہے. رزق علم کے لیے علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فنا بنائی نہیں ہے، ہم خدا کی تقسیم رزق پہ پوری طرح قائم ہے کہ خدایا تو نے ہمارے دشمنوں کے لیے مال رکھا، شیعوں کے لیے علم رکھا ہے. علوی یعنی عالم، شیعہ یعنی عالم، علم حاصل کرنے والا، علم کی تگ و دو کرنے والا، یہ ہے رزق. اس کے بعد پھر اور رزق کی موقع ہوتا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا، فرمایا کہ جب بھی زیارت کی دعا کرو تو اس طرح کیا کرو، اللہم ارزقنا زیارت الحسین. یہ ہے رزق کی اعلیٰ قسمیں. خدایا مجھے رزق عطا فرما. کون سا رزق؟ زیارت کربلا کا رزق عطا فرما. یہ رزق کی اعلیٰ قسمیں ہیں. نقص من الاموال، مال کی کمی بیشی سے آزماتا ہے خدا. کسی کو خدا نے زیادہ مال دنیا دے کر آزمایا، کسی کو خدا نے کم مال دے کر آزمایا. کوئی امیر اپنی امارت پر فخر نہ کرے اور کوئی غریب اپنی غربت کا شکوہ نہ کرے. اب جملہ، یہ میری پوری 30 منٹ کی مجلس ہے جو میں ایک جملے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کوئی امیر اپنی امارت پر غرور نہ کرے، کوئی غریب اپنی غربت کا شکوہ نہ کرے. کیوں کہ کسی کو خدا نے کم رزق دے کر اس کا صبر آزمایا ہے، کسی کو خدا نے زیادہ رزق دے کر اس کا شکر آزمایا ہے. خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس 2 ٹکے زیادہ آ جائیں کہیں ناشکرا تو نہیں ہو جاتا، اور خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس کم مال دنیا ہو کہیں وہ بے صبرا تو نہیں ہو جاتا. یہ امتحان ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. ونقص من الاموال، مال کی کمی بیشی سے آزماتا ہے خدا. والانفس، خود تمہاری جان سے خدا تمہیں آزمائے گا. بس اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو میری مجلس کا مقصد حل ہو جائے گا. والانفس، خدا تمہیں تمہاری جانوں سے آزمائے گا. کیا معنی؟ خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جب بندے کی جان پہ بن آئے تو کیا جان بچانے کے لیے دین قربان کر دیتا ہے یا دین بچانے کے لیے جان قربان کر دیتا ہے. اب مناظروں کی ضرورت نہیں ہے،
بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھتے جاؤ کس کس ملعون نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اسلام کو قربان کر دیا اور کس نے اسلام بچانے کے لیے اکبر و اصغر قربان کر دیے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے اسلام۔ حیدری توجہ ہے نا میرے محترم مزاح، یہ ہیں امتحانات آپ کی زندگی میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس بندے کو یہ دعا مانگنا غلط ہے، ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ دعا مانگنا غلط ہے کہ خدایا ہمارا امتحان نہ لینا، اسے بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے، وہ امتحان لے گا۔ یہ دعا مانگنا غلط ہے کہ میرا امتحان نہ لینا، امتحان تو ہوگا۔ انسان ہے کیا؟ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، 5 منٹ اور رہ گئے، میں بڑی جلدی اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انسان کیا ہے؟ روح اور جسم کے مرکب کو انسان کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ وجود سے عدم میں چلے جانا۔ یہ چیز ہے تو ہے، جب یہ تسبیح نہ رہے گی تو یہ موت ہے۔ اور بھی معنی ہے موت کے، فقدان و شے بھی معنی ہے، چیز کا گم ہو جانا، لیکن موت کا وجود سے عدم میں جانا بھی معنی ہے کہ ایک چیز ہے تو ہے، نہیں ہے تو موت ہے۔ انسان مرکب ہے روح اور بدن سے، تو جب موت آ گئی تو کیا جسم کو موت آئی؟ جسم تو موجود ہے۔ روح کو موت آئی؟ روح تو جاویدانی سفر پہ چلی گئی، تو پھر موت کس کو آئی؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ موت آ گئی تو موت کس کو آ گئی؟ جسم موجود ہے، روح جاویدانی سفر کی طرف چلی گئی۔ اسی لیے پروردگار نے نہیں فرمایا کہ کل جسم ذائقۃ الموت یا کل روح ذائقۃ الموت، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا ما هو النفس، جب نہ جسم کو موت آئی نہ روح کو موت آئی، یہ نفس کیا چیز ہے؟ کہا الرابط بین البدن والروح، جو بدن کے قید خانے میں روح کو مقید رکھنے کا وسیلہ ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ اور وسیلے کے منکروں، خدا تمہیں وہیں پہنچائے جہاں ملا اختر منصور پہنچا ہے، تمہارے خود جسم میں اللہ نے وسیلے رکھے۔ یا علی یا علی یا علی۔ بہرحال آپ جو حضرات کافی چہرے ہیں یہاں پہ کہ جو ہند سے تعلق رکھتے ہیں، یہ 15 شعبان پاکستانیوں کے لیے اور افغانیوں کے لیے دوہری عید تھی۔ ایک اور ملعون امیر المومنین فی النار ہو گیا ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم حضار، روح اور بدن، الرابط بین البدن والروح، جو بدن کے قید خانے میں روح کو مقید رکھے اسے نفس کہتے ہیں۔ اس نفس کو موت آتی ہے تو روح بدن کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو اب بدن کائنات کی بیکار چیز ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، سارعوا الی الخیرات، نیکی میں جلدی کرو، کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نیکی میں جلدی کرو، بچی کی شادی میں جلدی کرو، اور تیسرا میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ یہ 3 حکم ہیں کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ ہوا کیا؟ انقلاب کیا آیا؟ ہم نے ایسے بیٹے دیکھے ہیں کہ جو ساری ساری رات ماں کے سرانے، باپ کے سرانے، ساری رات جاگتے ہیں کہ رات کے کسی پہر ماں کسی چیز کا تقاضا کر بیٹھے اور میں سویا ہوا ہوں۔ لیکن جب نفس کو موت آتی ہے تو روح بدن کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ روح بدن کا ساتھ چھوڑے وہی بیٹا ماں کو دفنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ انقلاب کیا آیا؟ وہ چہرے جنہیں دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھیں، وہ زبانیں جنہیں سننے کو کان ترستے تھے، نفس کو موت آئی، روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا، اب وہی چہرہ دفنایا جا رہا ہے۔ انقلاب کیا آیا کہ نفس کو موت آ گئی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا۔ جب روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا تو اب بدن مٹی کی غذا ہے۔ بس اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا۔ اے محمد، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان کو کہو کہ یہ اپنے عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، یہ اپنے بچوں کو لائیں، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، یہ اپنے نفوس کو لائیں، محمد اپنے نفس کو لائیں گے۔
بات ذہن میں ہے نا کہ نفس کو موت آتی ہے تو روح بدن کا ساتھ چھوڑتی ہے، روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو اب بدن کائنات کی بیکار ترین چیز ہے. بس عجیب مزاج قرآنی ہے، اللہ نے علی کو نفس محمد کہہ کر یہ بتا دیا کہ جہاں جہاں علی کو محمد سے جدا کرو گے اسلام کی روح نکل جائے گی، جسم باقی رہ جائے. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی، جو ہے نا میرے محترم ہوتا، اسی لیے ہم آپ والا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس بے جان کلمے میں روح داخل کرنے کے لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. توجہ ہے نا میرے محترم ہوتا. نفس پیغمبر کہہ کر یہ بتایا کہ جہاں جہاں علی کو محمد سے جدا کرو گے اسلام کا فقط جسم باقی رہ جائے گا. تمہارے پاس بے روح کا اسلام ہے، اسی لیے تمہارا ملا عمر امیر المومنین بنتا ہے. جب اسلام میں روح داخل ہو جائے تو پھر فقط حیدر امیر المومنین، کائنات میں پھر اکیلا حیدر امیر المومنین ہوتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون بجا لاتا ہے. پوچھا گیا مولا جب اوج آدمیت، کمال انسانیت آسن عمل ہے، ما ہوا آسن العمل، آسن عمل کیا ہے؟ سید عربی نے فرمایا کہ الایمان باللہ، ایمان آسن عمل ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال نہیں ہے. ایمان سب سے بہترین عمل ہے. پوچھا گیا مولا ما هو الایمان، اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں یہ حدیث سنا کے اجازت لے لوں گا. مولا ما هو الایمان، جب ایمان سب سے بہترین عمل ہے تو ایمان کیا ہے؟ کہا کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان یہ ہے کہ گواہی دے دو کہ اللہ ایک ہے. مولا کہہ دیا. تشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان یہ ہے کہ گواہی دے دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. مولا کہہ دیا. اقیم الصلوات الخمس، دن کی 5 نمازیں پڑھنا ایمان ہے. مولا پڑھ دی. تصوم الرمضان، رمضان کے روزے رکھو، یہ ایمان ہے. کہا رکھ دیا. آتو الزکات، زکات دے دو. مولا دے دی. اگر ایمان یہیں پر مکمل ہو جاتا تو 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی نہ ہوتے. یا قام رسول اللہ المقام، رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لا توحید ولا رسالت الا بولایت علی ابن ابی. یہ ایمان ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی حق ہے. کہا اس وقت تک توحید اور رسالت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ کہہ دو. بس میرے محترم حضار، انسان 2 جبر اور 1 اختیار کا نام ہے. جبر اسے کہتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، جو ہمارے بچے ہیں یہاں پہ، بدقسمتی ہے یہ امام بارگاہوں کا صدقہ ہے کہ بچوں کو اردو کم از کم سمجھ تو آتی ہے. اجبار یعنی جس پہ کرنے والے کا اختیار نہ ہو. 2 جبر اور 1 اختیار. 2 جبر کون سے؟ نہ انسان آیا اپنی مرضی سے نہ جائے گا اپنی مرضی سے. آیا بھی کسی کی مرضی سے، جائے گا بھی کسی کی مرضی سے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بانڈ سائن کروا کے آیا تھا کہ فلاں سن میں پیدا ہوں گا. نہیں، آیا بھی کسی کی مرضی سے، جائے گا بھی کسی کی مرضی سے. اسی آنے اور جانے کے درمیانی وقفے کا نام ہے زندگی. اس کو اختیار کہتے ہیں. یہ ہے انسان. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلی منزل آخرت جنازہ ہے. میرا دل چاہتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ایصال ثواب کی مجلس ہو تو میں چونکہ طالب علم ہوں، میں آپ کو شیعہ جنازہ سنا جاؤں. پہلی منزل آخرت جنازہ. ہمارے جنازے میں 5 تکبیریں، ہر 2 تکبیروں کے مابین 1 دعا، یعنی 4 دعائیں 5 تکبیریں. پہلی تکبیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی تکبیر کے بعد شہادتین. دوسری تکبیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم محمد وآل محمد پر درود و سلام. یہ دوسری تکبیر.
تیسری تکبیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدایا مومن مرد عورتوں کو بخش دے، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورتوں کو بخش دے، الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو مر گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ چوتھی تکبیر خاص ہے میت کے لیے، جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا تھا، اللہم انا ھذا عبدک، خدایا یہ مرنے والا تیرا بندہ ہے، اللہ کو تعارف کروایا جا رہا ہے، اللہم انا ھذا عبدک، یہ مرنے والا تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہے، یعنی جدی پشتی غلام ہے خدایا تیرا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابن امتک، تیری کنیز کا بیٹا ہے، نزل بکا وانت خیر منزول بہ، اس سے بڑا کرم خدا کا جملہ کوئی نہیں، خدایا اس مرنے والے کو ہم تیری طرف مہمان بنا کر بھیج رہے ہیں، اور کائنات میں تجھ سے بہتر میزبان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نزل بکا وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا تھا، اے اللہ ہم اس مرنے والے کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، موسوی صاحب سے تصدیق کروا لیجئے گا، اللہم اے اللہ، انا حرف تحقیق ہے، تحقیق، لا نعلم، ہم نہیں جانتے، من ہو اس مرنے والے کے متعلق، الا خیرا، سوائے اچھائی کے۔ حالانکہ مرنے والا گناہ بھی کرتا رہا ہے، تو کیا یہ خدا کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے؟ ایک عالم دین سینکڑوں مومنین خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، یہ سوائے خیر کے کچھ نہ کرتا تھا۔ تو آؤ اسی سے پوچھتے ہیں جس نے یہ دعا بتلائی، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم محمد و آل محمد۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا مرنے والا خطا کار تھا، ہم کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا، ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، تو میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو ما هو الخیر، خیر کیا ہے؟ مولا آپ فرما دیجئے کہ الحسنۃ خیر، نیکی خیر ہے، اس کے مقابلے پہ وصیۃ ذنب، مولا درست، تو کہا تم نے میرے جد کی حدیث نہیں سنی، الحسنۃ اقرار ولایت علی ابن ابی طالب، وصیۃ انکارھا، نیکی نام ہی اقرار ولایت امیر المومنین ہے، اور برائی نام ہی انکار ولایت ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ مولا یہ مرنے والا جب تک زندہ رہا علی علی کرتا رہا، حسین حسین کرتا رہا۔ صلوات میں یا علی یا علی یا علی۔ بس میرے محترم حضار، اس مرحومہ کے ایصال کے لیے میرا دل ہے کہ میں پہلی شہیدہ ولایت سے توسل کروں۔ علی اس دنیا میں بھی امیر تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی امیر ہے، جا کے دیکھو نجف۔ حسین کربلا میں غریب تھے، آج جا کے دیکھو کربلا کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ قربان جاؤں سیدہ پہ زہرا اس دنیا میں بھی غریب دو چار پتھر پڑے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ زہرا کی قبر کون سی۔ عزادارو بس دو تین جملے عرض کروں گا۔ بڑی عزت کے مالک ہیں علی، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ علی آئے ہوں اور رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ہوں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں حسنین، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حسن و حسین آئے ہوں اور رسول نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہو۔ لیکن جب بھی جہاں بھی فاطمہ آ جاتی قام رسول اللہ۔ آغا کریمی بڑا معروف واعظ ہے ایران کا، اس نے پڑھا کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے 3 دن تک بچی کا کھانا بچی کی ماں لے کے جاتی ہے۔ جب زہرا کا عقد ہوا، خدیجہ تو اس دنیا میں نہیں تھی، جناب فضہ نے کھانا تیار کیا، یا دونوں جہانوں کی رحمت آپ اٹھی، کہا فضہ میری بیٹی کا کھانا مجھے دو، محمد لے کے جائیں گے۔ فاطمہ یہ نہ سمجھے کہ خدیجہ اس دنیا اور جو کام ہمیشہ کیا جائے اس کو سیرت کہتے ہیں، سیرت کبھی نہیں بدلتی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بڑے قدیمی عزادار بیٹھے ہو، سادات تشریف فرما ہے، مجھے بتاؤ قیامت کا میدان
محشر صدارت محمدیہ میں لگا ہوا ہو، 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، ان کی امتیں موجود ہوں، اور میری مخدومہ آ جائے تو کیا بابا نہیں اٹھے گے؟ جب رسول اکرم اٹھیں گے 1,24,000 انبیاء اٹھیں گے، جب 1,24,000 انبیاء اٹھیں گے ان کی امتیں اٹھیں گی۔ میں کہتا ہوں ارمان اسی بات کا ہے کہ جس مخدومہ کے احترام میں پوری کائنات اٹھے، کافی دیر کمینے کے دربار کسی نے نہ کہا کہ زہرا تھک گئی ہوگی بیٹھ جا، خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ تمہارے گریے کو دیکھ کے ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، کچھ گھنٹے گزار کے بھی 18 سال سن مبارک ہے، گھر واپس آئیں۔ یہ روایت جو پڑھنے لگا ہوں یہ جناب زینب علیہ سے ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی سفید بالوں والی ضعیفہ میری ماں کی مسند پہ بیٹھی ہے۔ میں نے کہا قوموا عن مسند امی، اور ضعیفہ میری ماں کے مسلے سے اٹھ جا۔ یا بی بی نے دیکھا، کہا زینب میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اما بال سفید کیسے ہو گئے؟ کہا زینب کربلا آنے دے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جس دروازے پہ رسول رک جایا کرتے تھے لوگوں نے دیکھا کہ آگ لائی گئی، دروازے کو آگ لگائی گئی، عزادارو سیدہ غش کھا کے زمین پر گری۔ فضہ سے روایت ہے غش سے افاقہ ہوا، پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا علی کو دربار لے گئے ہیں۔ کہا فضہ مجھے بابا کا قمیض لا دو، مجھے بابا کا عصا لا دو، مجھے بابا کا امامہ لا دو۔ میں کہتا ہوں بی بی علی کا آج دربار میں جانا قبول نہیں ہے، بی بی علی تو مرد ہے، خدا خبر اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب زینب ام کلثوم ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوئے دربار کوفہ میں ابن زیاد ملعون بار بار کہتا ہے بتاؤ ان میں سے زینب کون سی ہے؟ اور تمہارا امام سجاد رو کے فرماتے ہیں یا ابن مرجانتا کم تا تک امتی، او زانیہ کے بیٹے تو میری پھوپھی کی کب تک ہتک کرے گا؟ اس بڑے دربار میں کوئی زینب کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بس عزادارو غسل و کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، مصائب یہیں پہ مکمل ہو جانا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زہرا و حسین کا تذکرہ ہو جائے۔ ماں کا جنازہ تیار ہو گیا، امیر کائنات نے کہا فضہ جا حسن و حسین کو بلا لا۔ عزادارو فضہ گئی، کہا حسین ماں کا جنازہ تیار ہے۔ کہا فضہ میری ماں فخر مریم ہے، جب تک بلائے گی نہیں حسین نہیں جائے گا۔ کتب مقاتل کے لفظ ہے انت و حنت و مدت یدا فقالت و ولدا، کفن کے بند ٹوٹ گئے، زہرا کے دونوں بازو برآمد ہوئے۔ کہا آؤ میرے غریب حسین، آؤ میرے لاچار حسین۔ اس کے بعد چشم تصور سجاؤ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے مشرق کو دوڑ گئے۔ عصر عاشور کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی پردہ دار ہے جو کربلا میں کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے۔ یا ایک جملہ کہا کہ حسین میں تیری ماں زہرا ہوں، تو نے کہا تھا کہ جب تک اماں بلائے گی نہیں، حسین آج زہرا کہتی ہے بلا مجھے تیری لاش نہیں ملتی۔ عزادارو پتھروں کے ایک ڈھیر سے آواز آئی، اماں پیاسا حسین بلاتا، اماں میرا اکبر مارا گیا، اماں میری زینب اسیر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، خدایا زینب کی مظلومیت کا واسطہ مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ میں حرم امام رضا میں تھا۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں یہ طریقہ ہے کہ جب ذاکرین واعظین خطبہ دعا منگواتے ہیں تو کہتے خدایا تجھے حسین کی زینب کا واسطہ،
تجھے حسین کے عباس کا واسطہ، تجھے حسین کے اکبر و محمد کا واسطہ۔ میں نے امام رضا کے حرم میں ماہ رمضان میں آیت اللہ گرائلی کو یہ دعا کرواتے سنا، اور نے کہا خدایا تجھے زینب کے حسین کا واسطہ، تجھے زینب کے عباس کا واسطہ، تجھے زینب کے اکبر کا واسطہ، تجھے زینب کی سکینہ کا واسطہ، تجھے زینب کی لیلا کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، خاتمہ بالایمان فرما، مدفن کربلا وادی السلام نصیب فرما، مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، میرے مولا شفاعت جناب زہرا سے بہرور فرما۔